لمس حرارت، رائٹر حرامین خان۔ ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ رات کافی ہو چکی تھی، راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ پریشان حال سا کھڑا تھا، فون پر کوئی نمبر پریس کر کے کان سے لگاتے ہوئے بولا، میری گاڑی خراب ہو گئی بیچ راستے میں تو پیدل چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر تم گاڑی ٹھیک کروا کے آفس لے آنا، صبح میں تمہیں لوکیشن بھیجتا ہوں۔ لوکیشن بھیج کر وہ پیدل چلنے لگا۔ کچھ چوٹیں اسے آج ایمرجنسی آپریشن کے درمیان آئی تھی۔ کچھ راستے میں نوکیلے اور خاردار راستوں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ وہ گھر پہنچ کر ہلکان سا صوفے پر ڈھہ گیا کہ اتنی دیر ایسے ہی بے سود پڑا رہا تھا۔ گل کسی کام سے باہر نکلی تو اسے یوں دیکھ پہلے تو اگنور کر دیا، پھر کافی دیر تک اس کے وجود میں ہلچل نہ ہوئی تو وہ پریشان سی آگے آئی تھی۔ کچھ جھجک کر اس کی پیشانی چھوئی جو بخار سے دہک رہی تھی۔ جہاں اسے تشویش ہوئی وہیں اسفندیار خان نے بھی آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ خروچ اور ہلکی ہلکی چوٹوں کے نشان تھے۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود پوچھ نہیں سکی، انا آڑے آگے اور کچھ ناراضگی، کچھ کھانے کے لیے چاہیے؟ اس نے بیگانگی سے رخ موڑ کر پوچھا۔ نہیں چاہیے، مہربانی آپ کی۔ وہ بھی اسی کے لہجے میں جواب دے غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ حد ہے بھائی، انسلٹ بھی میری کی، ناراض بھی میں ہوں اور تیور صاحب دکھا رہے ہیں۔ کیسا وقت آ گیا زرگل تم پر؟ وہ کچن میں گئی اور دودھ گرم کرنے لگی۔ کچھ بھی تھا، وہ اتنی سخت دل نہیں تھی، جان بوجھ کر اگنور پہ نہیں کر سکتی تھی۔ دودھ اور ٹیبلٹ رکھ کر جا رہی ہوں، پی لینا، وہ احسان کرنے کے انداز میں کہہ کر سائڈ ٹیبل پر دودھ رکھ کر چلی گئی۔ اسفندیار خان نے اس کے جانے کے بعد آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا تھا، اکڑ تو اس میں بھی بہت تھی۔ جب زرگل اپنے ہاتھوں سے اسے ٹیبلٹ نہ کھلا دیتی، وہ کھانے والا نہیں تھا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ زرگل نے چند منٹوں بعد کمرے میں جھانکا تو اس کا پارا ہائی ہونے لگا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں ملازم ہوں آپ کی؟ ایک تو میں آپ سے ناراض ہوں، اس کے باوجود میری دریا دلی دیکھیں، دودھ گرم کر کے لائی ہوں آپ کے لیے۔ آپ نواب کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اسفندیار خان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ پر، لے جاؤ دودھ کا گلاس، وہ جان بوجھ کر آہستگی سے بولا۔ ضرور کا دل پگھل گیا۔ ایسی حالت میں اس کو اسفند کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کوئی احسان وحسان نہیں کر رہی، بس فکر ہو رہی تھی، اس لیے وہ ہولے سے بولی۔ اسفند نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا، روب سے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ زرگل تو اس کے تیور ہی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ٹیبلٹ رکھ دی تھی۔ جاؤ یہاں سے، جھگڑا کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں میں، سر میں درد ہو رہا ہے میرے۔ بلا وجہ کے ڈرامے، وہ منہ چڑھاتے ہوئے بولی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ واقعی اس کے سر میں درد ہو رہا ہوگا بیچارہ، وہ بے چین ہوئی تھی۔ سر دبا دوں آپ کا؟ وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی۔ اسفندیار نے بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ موڑ لی۔ آپ کی تشریف آوری کا مقصد؟ انتہائی سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ سر دبا دوں اگر زیادہ درد ہو رہا ہے تو؟ زرگل کنفیوز سی ہو کر بولی، وہ مخصوص لہجے میں ہنکار کر اسے جگاتی تھی، دل میں وہ حیرت زدہ اور خوش بھی تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا زرگل اندر سے اتنی نرم دل اور حساس احساس کرنے والی ہوگی۔ وہ آہستگی سے اس کا سر دبانے لگی۔ اسفند کو اس کی موجودگی میں نیند نہیں آ سکی، مگر زرگل اس کا سر دباتے دباتے وہی سو چکی تھی۔ پاگل لڑکی۔ اسفند نے کنگ آنکھیوں سے اسے دیکھا، اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھتے ہوئے کمفرٹر اڑھایا۔ وہ اگلے دن شام کو تھکا ہوا واپس آیا تھا۔ زرش اسے حویلی میں کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر ملازمہ کہنے لگی، وہ جی چھوٹی بی بی تو کل رات سے بخار ہے، آج صبح ڈاکٹر صاحبہ آئی تھی چیک اپ کرنے، بی بی جی اب بہتر ہے، سو رہی۔ وہ پریشان سا ملازمہ کی بات سن کر اندر آیا۔ وہ ذرا سا مزہ چکھانا چاہتا تھا، اپنی محبت کی قدر کروانا چاہتا تھا، نہیں جانتا تھا وہ جذباتی لڑکی اتنا سیریس لے گی اس کی باتوں کو۔ وہ بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھ گیا، پیشانی چھو کر دیکھی تو بخار کم تھا۔ بے وقوف لڑکی، اگر اتنا ہی اثر رکھتا ہوں میں تمہارے دل پر تو میری محبت کیسے نہیں اثر کرتی تم پر؟ وہ ہاتھ کی پشت اس کے گالوں پر رگڑتے ہوئے جذب سے کہہ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ جاگ گئی تھی۔ اب اس کے لیے مشکل تھا، نہ تو وہ اس کھیل کو جاری رکھ سکتی، نہ ہی آنکھیں کھول سکتی تھی۔ دراب خان نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس کے کلون سے اٹھتی مہک اور اس کے قرب اور جوار کے لمس کی حرارت سے بے قابو ہو کر اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور پیچھے ہوتی ہوئی بیک گراؤنڈ سے لگ گئی۔ دوپٹہ پتہ نہیں کہاں تھا، سانسیں تیز تیز چل رہی تھی، وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ جاگ رہی تھی تم تو؟ اس کا سر پہلے ہاں اور پھر نہ میں ہلا۔ دراب خان کے انابی لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ بخار چڑھنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے چہرے کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مما موسمی بخار ہے؟ کون سا موسم؟ دل کا یا پھر؟ اس نے جان بوجھ کر اس پر جھکتے معنی خیز سرگوشی کی۔ زرش کے لیے اس کی اتنی قربت سہنا میں بس میں نہیں تھا۔ اس کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ جواب نہ پا کر اسے ایک دم غصہ آ گیا۔ ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ اس کی گرد میں ہاتھ ڈال کر نزدیک کرتے ہوئے ہرگز بھی نرم لہجہ نہیں تھا اس کا۔ زرش کی آنکھیں بھریں۔ خبردار، اس نے گرفت تنگ کرتے ہوئے جھٹکا دیا۔ اگر تم روئی نہ بخدا آج وہ کروں گا تمہارے ساتھ جو تم نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہو زرش۔ اس کی دھمکی کا اثر تھا کہ دونوں ہاتھ لبوں پر سختی سے جما لی۔ گڈ گرل۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ کپڑے نکالو، میرے فریش ہونے کے بعد کھانا کھاؤں گا۔ وہ اس کا موڈ خراب کر چکی تھی۔
تو اس کی سزا یہ تھی کہ اب اسے بخار میں بھی اسے سارے کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے تھے۔ صبح اس کی آنکھ پانی کی بوندوں سے کھلی، آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسفندیار خان گیلے بالوں کو جھٹکتے ہوئے برش کرنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر ہولے سے مسکراتے وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ خود ساختہ بڑبڑانے لگی تو اسفندیار خان کے لبوں پر معنی سے مسکراہٹ بکھری۔ میں لایا تھا۔ آپ کیوں لائے تھے؟ وہ تنک کر پوچھنے لگی۔ احسان مارو میرا، باہر سردی میں ٹھٹرتی رہتی ورنہ۔ وہ گھڑی پہنتے ہوئے جتا کر کہنے لگا تو اس نے تیوری چڑھا لی، کمفرٹر دور پھینک تیزی سے اٹھی۔ اسفند نے لپک کر اس کی کلائی تھام لی۔ آئی ایم سوری، وہ حقیقتاً پیشمان تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، آپ کی سوری میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ منہ پھیر کر کہنے لگی۔ اتنی اکڑ کس بات کی ہے تمہیں؟ وہ کلائی جھٹک کر بولا، لہجہ سخت تھا۔ زرگر اسے گھور کر آ گیا۔ اسفندیہ خان نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا تو وہ کھنچی ہی چلی آئی۔ بات سنو، اگر خان تم سے معافی مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہیں امپورٹنس دے رہا ہے، تمہاری کوئی ویلیو ہے اس کی نظر میں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذب سے استحقاق جتاتے ہوئے کہہ رہا۔ زرگر نظریں چرا گئی۔ اسفندیار ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ قید کرتے اس کے پیشانی چومی تھی۔ بی بی جی، خان جی ناشتہ تیار ہے۔ ملازمہ کی آواز سن کر وہ فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ اسفند ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تو وہ بھی فریش ہونے کے بعد بچوں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے اتنی کیئر کرتا دیکھ کر اسفندیار خان اندر تک سرشار ہونے لگا۔ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا، بس اس نے زرغل کو پرکھے بغیر جج کرنے کی غلطی کی تھی جو اسے اب سدھارنی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے کیپ اٹھا کر بچوں سے ملنے کے بعد ڈیوٹی پر چلا گیا۔ بابا جان کی اڑتی اڑتی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اسفندیار خان نے یوسف کی بیوہ سے شادی کر لی۔ دراصل یہ ساری غلط فہمی ظفر شاہ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہاسپٹل کے باہر اس نے اسفندیار خان کو گل کو پکارتے دیکھا تو اس نے سمجھا یہ وہی گل ہے، گل مینا ہے جو یوسف کی بیوی ہے۔ اس لیے اس نے پورے خاندان میں یہ افواہ پھیلا دی کہ اسفندیار خان نے گلمینا سے شادی کر لی ہے، جبکہ گلمینا تو یوسف کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئی۔ یہ سچ ہے یا نہیں کہ تمہارے صاحبزادے نے یوسف کی بیوہ سے پیار رچا لیا ہے؟ بابا جان نے بہت غصے سے بی بی جان کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ سچ ہے، وہ آہستگی سے بولی کیونکہ وہ اب نہیں بہلا سکتی تھی۔ بے شرم بے حیا انسان، ذرا غیرت باقی نہیں رہی اس لڑکے میں۔ اپنی منگیتر کو چھوڑ کر انہوں نے بہت مشکل سے اپنی زبان کو کچھ غلط کہنے سے روکا۔ آپ سے بھی تو کہا تھا کہ یوسف کے بچوں کو قبول کر لیں، وہ ہمارے یوسف کی نشانی، مگر آپ نے میری ایک نہ مانی۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یوسف سے اس کی اصفی کو کتنی محبت تھی، اس کے ہوتے ہوئے یوسف کے بچے اور بیوی دربدر کیسے ہونے دیتا وہ؟ میرے بچے نے اپنی قربانی پیش کر دی۔ مورے رو دی۔ کون جانے اس قربانی کے پیچھے کا اصل مقصد؟ بابا جان نے مغرور سے ہنکارا بھرا۔ اگر آپ کہیں تو میں اصفی سے بات کروں، کوئی ضرورت نہیں اسے یہاں بلوانے کی، اس گھر کے دروازے بہت پہلے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں، اور اب تو اب کیا؟ مورے نے دہل کر بابا جان کو دیکھا۔ میں اسفندیار خان کو جائیداد سے بے دخل کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ ایسا ظلم نہ کرے میرے بچے کے ساتھ خان، انہوں نے منت کی۔ تمہارے بچے نے پورے خاندان میں ہماری ناک کٹوا دی۔ بابا جان بہت غصے میں کر رہے تھے اور مزید کوئی بھی بات سنے بغیر وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ سنبھالے خود کو مورے جان، ایسے تو آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی۔ زرشالہ نے انہیں حوصلہ دیا، گو کہ وہ خود بھی بہت ڈسٹرب تھی دوراب کی دوست سے شادی کے فیصلے سے، مگر مورے جان کی پریشانی دیکھ کر وہ اپنا دکھ بھول گئی تھی۔ دوا لے لے مورے جان، میرا دل نہیں چاہ رہا زرش، کچھ کرو دوراب سے بات کرو، ایسا نہ ہونے دو زرش۔ مورے جان آپ سنبھالے خود کو، دوراب ایسا نہیں ہونے دے گی، آپ جانتی تو ہیں انہیں۔ اس نے بہلا پھسلا کر دوا کھلا کر سلا دیا تھا۔ جب تک وہ سوئی نہیں وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ وہ کمفرٹ درست کر رہی تھی جب دوراب خان آیا۔ کیا ہوا اتنی رات گئے یہاں ہو؟ اپنے کمرے میں نہیں گئے؟ وہ تشویش سے آگے بڑھا۔ بابا جان کو پتہ چل گیا کہ اصفی بھائی نے شادی کر لی۔ بابا جان بہت غصے میں تھے کہ انہیں جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ ہاں تو اس کے کام ہی ایسے ہیں، اسے بابا جان کا ذرا بھی خیال ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا۔ وہ بہت سخت لہجے میں بولا، اتنا کہ زرشالہ اس کی صورت دیکھتے رہ گئی۔ دونوں بھائیوں میں کتنی دوریاں آ چکی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ کتنی بار اسے کالز کی، میسجز کیے کہ مورے کی طبیعت خراب ہے۔ وہ پتھر دل انسان ایک بار بھی ملنے نہیں آیا، اور جس شخص کی وجہ سے میری ماں کی آنکھ میں آنسو ہے اسے میں ہرگز بھی کوئی تعلق رکھنا پسند نہیں کروں گا۔ وہ بہت بے رخی سے کہہ کر چلا گیا۔ زرشالہ بس دیکھتی رہ گئی۔ کھانا کھائیں گی آپ؟ زہر لا دو، وہ بہت ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ مورے کی طبیعت خرابی کا سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ خائف ہوئی۔ تو کیسے کہوں؟ جاؤ یہاں سے، تم بھی اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ وہ بہت اپسیٹ تھا، اس وقت اس کی موجودگی بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ مجھ پر کس بات کا غصہ نکال رہے ہیں؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ دوراب نے ایک دم سے اسے دیکھا، اس نے پہلی بار اس کے رویے کا شکوہ کیا۔ کس بات کا غصہ نکالو؟ تمہیں نہیں پتا؟ تم نے بھی کم دل نہیں چلایا میرا، وہ کہہ کر سگریٹ کا کش لینے لگا۔ مگر زرشالہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ کیوں کھڑی ہو زرش؟ جاؤ نا یار، مجھے اکیلا چھوڑ دو، واقعی بہت ڈسٹرب تھا۔ زرش سر ہلا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔
وہ کافی دیر تک کروٹ بدلتی رہی مگر کمرے میں اکیلے اسے نیند نہیں آ رہی تھی، یا شاید اور آپ کے خراب موڈ اور پریشانی کی وجہ سوچ سوچ کر اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ آدھی رات ہو رہی تھی، وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آتا، اتنی ٹھنڈ میں باہر لان میں بیٹھا تھا۔ وہ اس کی شال لے کر ابھی دروازے تک پہنچی تھی کہ وہ نواب گھما کر اندر آیا۔ کیا ہوا؟ اور تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ اسے یوں کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ آپ کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی کمرے میں، اس کے لبوں سے پھسلا۔ دراگ کے پریشان اور تھکے تھکے سے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں؟ تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے ہونے یا نہ ہونے سے، پھر یہ دکھاوا کیوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ میری فکر اور خدمتوں کو دکھاوا کیوں سمجھتے ہو؟ اسے دکھ ہوا تھا۔ کیونکہ یہ دکھاوا ہی ہے جو تم سب کے سامنے میری فرما بردار بنتی ہو، اور بند کمرے میں میرا قریب آنا، میرا چھونا، میری قربت تمہیں ناگوار گزرتی ہے۔ سرش نے بے ساختہ لاجواب ہو کر نظریں چرا لی۔ کیا پوچھا ہے میں نے؟ کیوں کھڑی ہوئی آپ؟ وہ بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ پوچھنے لگا۔ وہ آپ سردی میں بیٹھے تو میں نے سوچا یہ شال دے دوں۔ وہ اس کے روب سے سہم سی گئی۔ سو جاؤ، یہ جھوٹی فکر اور دکھاوا کر کے میرا دل مت جلایا کرو۔ دوراب نے غصے سے شال اس کے ہاتھ سے چھین کر صوفے پر پھینک دی اور واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہونے کے بعد باہر نکلا تو زرش ہنوز وہیں کھڑی تھی۔ زرش، اس نے غصے پر قابو پانا چاہا۔ کیوں کھڑی ہو یہاں؟ کہا ہے نا سو جاؤ، وہ کر رہا ہے۔ آپ بھی یہاں سو جائیں۔ وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آفر کر رہی ہو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ جی، وہ کھلا کر صحیح ساتھ سونے کی آفر کر رہی تھی۔ اس کا سر بہت تیزی سے نام ہلا۔ مگر ابھی تو تم کہہ رہی تھی اتنی کنفیوز کیوں ہو؟ وہ گیلا ٹاول پھینک کر اس کے قریب آیا۔ سرش کے چہرے پر گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ میرا مطلب تھا کہ آپ باہر مت جائیں، اب تو بہت رات ہو گئی، آرام کر لیں۔ اس نے ہمت کر کے ذرا کی ذرا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگلے ہی لمحے دراب اس کی کمر میں ہاتھ ڈال گیا، اسے کھینچ کر سینے سے لگا گیا۔ اگر تم اپنی باہوں میں سلاؤ گی تو ضرور، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اس کے وجود کی خوشبو سے زرش کی سانسیں تھمنے لگی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میں تو ایسی ہی باتیں کرتا ہوں بیگم، وہ بولا۔ اس کے لب زرش کی گردن سے مس ہو رہے تھے۔ دراب پلیز مجھے چھوڑیں، اس نے تیز تیز چلتی سانسوں کے بیچ کہا۔ پچھتا رہی ہو پاس بلا کے، دراب پلیز۔ اس کے چوڑے چکلے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو دور دھکیلنا چاہا تھا، مگر دراب نے ضد سے اسے اور سختی سے سینے میں بیچ لیا۔ دراب پلیز چھوڑیں مجھے، سانس نہیں آ رہی، وہ تڑپی۔ آئندہ میرے جذباتوں سے کھیلنے کی جسارت مت کرنا زرش، جب تمہیں لگے کہ تم میری بیوی بننے کے قابل ہو، میری محبت کو، میری شدتوں کو سہ سکتی ہو، تبھی میرے قریب آنا۔ وہ بہت زور سے اسے دھکیل کر کمرے سے چلا گیا۔ زرش تو برا پھنسی تھی، اس کی پرواہ کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ اب وہ بپھرے شیر کی مانند تھا جو قابو میں نہیں آنے والا تھا۔ اس بار سخت ناراض تھا اور زرش کو تو منانے کے ڈھنگ بھی نہیں آتے تھے۔ وہ بیٹھ کی چادر کو مٹھیوں میں بھینچے سانس لے رہی تھی۔ ڈیوٹی سے واپس آتے وقت اس نے زرگل کے لیے ایک تحفہ خریدا اور پھولوں کی شاپ سے فریش پھولوں والا بوکے بنوایا تھا۔ یہ سب سامان لے کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کی بری طرح ٹکرایا۔ اس کے ہاتھ سے بوکے زمین پر گر گیا۔ وہ جھکا ہی تھا کہ سامنے والے نے جھک کر بوکے اٹھایا۔ وہ دراب خان تھا۔ اسفندیار خان اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ساکت رہا، پھر مسکرا دیا، مگر دراب کے چہرے پر سخت تاثرات تھے جو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سخت ترین ہوتے چلے گئے۔ کیسے ہو؟ اسفند نے پوچھا۔ ہم جیے مرے اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اسفندیار، تم رہو اپنی زندگی میں خوش۔ مورے جان بابا جان میں ہم جائیں جہنم میں تمہاری بلا سے، تم نے یوسف کے ساتھ ہمیں بھی دفن کر دیا مٹی میں۔ اس نے پھولوں کا بوکے گاڑی کی بونٹ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، میری ناراضگی بابا جان سے ہے، تمہیں اور مورے جان کو تو میں بہت مس کرتا ہوں۔ کیوں؟ بابا جان نے تمہاری کیا ناراضگی، کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہارا؟ دراب نے بمشکل غصہ کنٹرول کیا تھا۔ تم سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے دراب، تم اچھے سے جانتے ہو انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اسفند نے ضبط سے مٹھیاں بیچی۔ یوسف نے جو کچھ بھی کیا اپنے ساتھ خود کیا، بابا جان کا اس میں کوئی قصور نہیں، دراب نے جتا کر کہا تو اسفند اس کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ بلا شبہ دراب بابا جان کا لاڈلا تھا، دونوں ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اس لیے دراب بابا جان کی کوئی کوتاہی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے بھی فضول کی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ میں بات کر رہا ہوں تم سے۔ دراب کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی۔ میں فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا دراب، جس سے کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ دراب کا خون کھولنے لگا۔ اب میری باتیں تمہیں فضول لگنے لگی؟ اس کا پارا ایک دم چڑھ گیا، زور سے اس کی گاڑی کو لات مارتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور بہت غصے سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ اسفند لب بھیج کر آئے، گھر پہنچ کر بچوں سے ملا تو آج کا خوشگوار واقعہ وہ بھلا چکا تھا۔ زرگل جانے کہاں مصروف تھی۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا تو کہنے لگی اس کو حرارت محسوس ہو رہی تھی، اس نے دوا کھا کر سوئی۔ وہ بھی کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آئے، گفٹ اور بوکے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دراب کی باتوں کو یاد کرتے کرتے وہ کب ماسی میں کھو گیا کہ اسے زرگل کے کمرے میں آمد کا احساس نہیں ہوا۔ یہ آپ لائے ہیں؟ ہاں میں لایا تھا تمہارے لیے۔ وہ چونکا اور پھر کہنے لگا، کیوں؟ کس لہجے میں؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھنے لگی۔ کیوں مطلب اپنی بیوی کے لیے لایا ہوں۔
کس خبیث کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھے ہے اعتراض۔ وہ تو نک کر بولی، کیوں؟ ووٹکرز کے نزدیک آ گیا۔ آپ کی نظروں میں تو میری کوئی ویلیو نہیں، تو پھر سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم دل کو اچھی لگنے لگی ہو۔ اس نے بے باکی سے کہتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ زرگل کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ دیکھو زرگل، میں نے تمہیں جج کیا، میں غلط تھا، سوری بھی کر چکا ہوں۔ اور کتنی سزا دو گی؟ وہ ایک دم آؤٹ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آئندہ میرے بارے میں کوئی بھی رائے کام کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا۔ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ زرگل کو چار اور نچار کہنا پڑا۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ وہ مانی خیزی سے پوچھنے لگا۔ چھوڑے مجھے۔ زرگل اس کے حصار میں مچلی۔ ابھی تو میرے حصار میں آئی ہو، ایسے کیسے چھوڑ دو؟ پلیز اسفند۔ وہ منمنائی، مگر اسفند اپنی منمانی کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ بہکا بہکا سے اس کے لبوں پر جھکا تو زرگل نے دونوں ہاتھ لبوں پر جما لی۔ وہ بے ساختہ اس کے ہاتھوں کو چوم گیا۔ چھوڑے مجھے، بچوں کے پاس جانا ہے۔ آج رات بچوں کو آیا دیکھ لے گی تو میرے پاس رہو گے، اس نے خمار آلود لہجے میں کہتے ہوئے اسے زور سے سینے میں بھینچ لیا۔ رات اچانک مورے جان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہیں ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑا تھا۔ پوری رات اس نے انتظار میں گزاری تھی۔ وہ مسلسل دوراب کے فونز پر کالز کر رہی، مگر اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ تھک کر وہ لاؤنج میں پڑے صوفے پر ہی نیم دراز ہو گئی۔ صبح 6 بجے کے قریب کہیں جا کر مورے کی کنڈیشن اسٹیبل ہوئی تو وہ گھر آیا تھا۔ زرشالہ کو لاؤنج میں سمٹ کر سوتا دیکھ کر اس پہ گھڑوں میں پانی بھر گیا۔ وہ کتنی پریشان ہوگی، اس نے فون بھی آف کر دیا تھا۔ وہ صوفے پر ہاتھ پھیلا کر اس کے بالکل قریب نیم دراز ہو گیا اور اس کے پلکوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اس کے کلون کی مہک سے زرش کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی، مگر دوراب نے کھینچ کر اسے قریب کر لیا۔ بہت ظالم ہو، نیند میں بھی اپنی قریب نہیں آنے دیتی ہو۔ وہ ایک لمبی سانس کے ذریعے اس کے خوشبو سینے میں اتارتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں بولا، موری جان کیسی ہے؟ وہ بامشکل خود کو سنبھالتی ہوئی پوچھنے لگی۔ دوراب کی قربت میں اس کا سانس لینا محال تھا۔ ٹھیک ہے؟ وہ بغور اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لے بولا۔ زرشالہ کے لیے اس کی بولتی نگاہوں کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے لیے کب تک بھاگو گی اور مجھے اپنے پیچھے بھگاؤ گی؟ اور اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا اور اس کا بازو کھینچ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ میں کیوں ایسا کروں گی؟ وہ کنفیوز سی ہونے لگی۔ قربان جاؤں تمہاری معصومیت پر زرش، وہ طنزیہ مسکرائی۔ زرش نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے لگا اس نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا ہوگا۔ گوری بے داغ رنگت، چمکدار آنکھیں، گھنے سیاہ ریشمی بال، ہلکی بڑی ہوئی شیپ۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ پڑھا لکھا بھی تھا، اس کی عزت محبت بھی کرتا تھا، پھر وہ دل لگا نہیں پا رہی تھی۔ دوراب نے اسے کھینچ کر قریب کر کے کان میں کہنے لگا، تم میرے ضبط کو آزما رہی ہو زرش؟ جس دن میرا ضبط جواب دے گا، اس دن میں دوسری شادی کر لوں گا۔ محبت گئی بھاڑ میں، پھر رہنا تم اپنی انا میں خوش۔ زرش ساکت بیٹھی رہ گئی۔ دوراب اس کی پرواہ کیے بغیر بے رخی سے اٹھا اور فریش ہونے کے بعد کھانا کھائے بغیر دوبارہ ہاسپٹل چلا گیا، جبکہ وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگا اس کا انتظار کرتی رہی، مگر دوراب سخت خفا ہو چکا تھا۔ زرش بمشکل آنسو پیتی وہیں بیٹھ گئی۔ مورے جان کی طبیعت پل بھر ٹھیک رہتی تو اگلے ہی لمحے بگڑ جاتی۔ وہ مسلسل اسفند کو یاد کر رہی تھی۔ دوراب اور بابا جان اپنی انا میں اسفند کو کال نہیں کر رہے تھے۔ اس بات کی خبر زرشالہ کو ہوئی تو اسے دکھ پہنچا تھا۔ اس نے اسفند یار کو کال کر کے مورے کی کنڈیشن کے متعلق بتا دیا تھا۔ اسفند کے تو چھکے چھوٹ گئے، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ جیسے تیسے کر کے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ بابا جان اسے دیکھتے ہوئے بہت غصے سے بڑبڑاتے ہاسپٹل سے نکل گئے تھے، مگر دوراب نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اسے انا سے زیادہ ماں عزیز تھی۔ اسفند مورے جان سے ملا تو ان کی حالت میں کچھ بہتری آئی تھی، مگر وہ مسلسل ایک ہی رٹ لگائے ہوئے بیٹھی تھی، زوفی شاہ سے شادی کر لو، گھر واپس آ جاؤ، اور اسفند یار کو باتیں ہی نہیں مان سکتا تھا۔ مورے جان نہیں چاہتی تھی کہ بابا جان اسے جائیداد سے آگ کر دے، مگر اسفند یہ بات نہیں جانتا تھا کہ مورے جان اتنا دباؤ کیوں ڈال رہی ہے۔ جب اسے پتا چلا تو وہ ایک دم آؤٹ ہو گیا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی دولت اور جائیداد پر مورے جان۔ اگر بابا جان مجھے آگ کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دیں، آپ ٹینشن مت لیں۔ میرے زور بازو میں بھی اتنا دم ہے کہ خود محنت کر کے اپنے اخراجات اٹھا سکوں۔ نہیں اسفی نہیں، تم نہیں جانتے بیٹا، میرا گھر بکھر جائے گا۔ ایک بیٹا تو پہلے ہی کھو چکی ہوں، تمہیں کیسے کھو دوں؟ اس گھر کو بکھرنے سے بچا لو بیٹا، ایک ماں تم سے فریاد کر رہی ہے۔ دوپٹہ پھیلاتے ہوئے رو پڑی۔ اسفندیار خان کا دل چاہا زمین میں گڑ جائے۔ ٹھیک ہے، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا مورے، اس نے خود کو گوشت کہتے سنا تھا۔ مورے نے بڑھ کر اس کے پیشانی چوم لی اور وہ شکستہ قدموں سے وہیں کرسی پر ٹھہر گیا۔ اس نے نہیں سوچا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ زرگل کو کیسے سنبھالے گا، کیا جواب دے گا؟ اس کا ذہن معاف ہونے لگا تھا۔
مورے کی طبیعت اب بہتر تھی۔ بابا جان نے اسے زبردستی گھر بھیج دیا تھا۔ وہ فریش ہوئے بغیر ہی سو گیا تھا۔ نہ ہی اس نے زرشالہ سے ملنا، اسے دیکھنا ضروری سمجھا، جبکہ وہ ہمیشہ گھر آنے کے بعد اس کے پاس آتا۔ اس کے دل میں ہونک سی اٹھی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی محبت گنوا رہی تھی، شاید وہ غلط کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، اس میں کچھ غلط نہیں تھا، مگر وہ اپنی ازدواجی زندگی بھی تو شروع کر سکتی تھی۔ اسے بگاڑ نہیں سکتی تھی، مگر یہ سب وہ دراب سے کیسے کہتی؟ اس کے آگے تو اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسا ریئیکٹ کرے گا، اسے آگے بڑھنے کی اجازت دے گا بھی یا نہیں۔ یہ سوچتے سوچتے کب وہ اس کے پاس بیٹھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ سو رہا تھا۔ زرشالہ نے اس کے ریشمی بالوں میں سے انگلیاں گزاری تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بہت غصے سے سرخ سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس کی کلائی بھینچ لی۔ ایک تو وہ اس سے ناراض تھا، دوسرا نیند کھل جانے کا غصہ۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا، دور رہا کرو مجھ سے۔ وہ غصے سے گرایا اور اس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹک کر رخ مڑ گیا۔ زرش کی آنکھیں اس کے سنگ دلانہ انداز پر آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ کبھی اتنے غصے سے مخاطب نہیں ہوا تھا، خاص طور اس سے۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ زرش کانپ اٹھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ بے وقوف لڑکی سوتے دیکھ کر اس کی محبت جاگ جاتی ہے، اور آپ بڑبڑاتے ہوئے آنکھوں پر تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ تھکا تھکا سا شکستہ حساب کے ساتھ گھر پہنچا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بھی گمسم سا تھا۔ زرگل نے اسے 2 3 بار متوجہ کیا، مگر اس نے ہوں ہاں میں جواب دیا۔ وہ اس کے غائب دماغی نوٹ کرتے ہوئے بولی تھی، کسی بات کی پریشانی ہے آپ کو؟ آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، وہ ٹال گیا۔ آپ کے چہرے سے صاف ظاہر ہے، نہ بتائیں تو الگ بات ہے۔ وہ آئیبرو چکا کر قحطی خانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب تو میرا چہرہ بھی پڑھنے لگی ہو۔ وہ اس کا دھیان بھٹکانا چاہتا تھا۔ اسے تو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ مورے جان کو اس گھر میں لوٹ جانے کا وعدہ دے آیا ہے، جبکہ بابا جان نے یہ شرط رکھی تھی کہ اسفندیار اسی صورت اس گھر میں واپس آ سکتا ہے کہ جب وہ زوفی سے نکاح کر لیتا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، مگر مورے کی کنڈیشن نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ مرتا کیا نہ کرتا، اسے سب کچھ کرنا پڑا۔ آخر جو کچھ بھی اس کی ماں کی زندگی سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا، چاہے اس کی اپنی زندگی اور محبت بکھر جاتی۔ جی آپ کے ساتھ رہتے رہتے اتنا تو سیکھ ہی چکی ہوں، وہ مان سے بولی تھی۔ چلیں بتائیں کیا بات ہے؟ مورے جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ایمرجنسی میں ایڈمٹ ہے، اور ایک ہی ضد کر رہی ہیں کہ میں گھر واپس آ جاؤں۔ اس نے آدھا ادھورا سچ بتایا۔ تو آپ کو جانا چاہیے کہ آپ کی یا آپ کی ماں سے زیادہ امپورٹنٹ؟ نہیں، مگر کیا؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اسے کیسے بتاتا کہ وہ دوسری شادی کروانا چاہتی ہے اس کی؟ وہ زرگل کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے محبت کرنے لگا۔ بتائیں بھی، اس نے ضد کی۔ کچھ نہیں، بس تو بچوں کا خیال رکھنا، میں مورے جان کے پاس ہاسپٹل جاؤں گا، شاید رات لیٹ آؤں۔ وہ بات ٹال گیا۔ زرگل کو اس کا لہجہ بتلا بتلا سا لگ رہا، مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ زوفی شاہ سمیت چچی جان اور بابا جان اور مورے جان کے مذاکرات چل رہے تھے ہاسپٹل کے روم میں۔ بابا جان کی شرط تھی کہ اسفندیار خان نہ صرف اس گھر میں واپس آئے، بلکہ زوفی شاہ سے شادی بھی کرے تو اسے جائیداد سے آنکھ نہیں کیا جائے گا۔ مگر اسفندیار خان یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ مورے جان کی وجہ سے اس گھر میں آنے کے لیے تیار ہوا تھا، مگر زوفی شاہ سے شادی کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ پر چاہے اسے جائیداد سے 100 بار آنکھ کیا جاتا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر بابا اس کا گھر آنا اسی صورت قبول کر رہے تھے جب وہ زوفی شاہ سے شادی کرتا۔ زوفی شاہ کے تو پیر زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ حالات کیوں اسفندیار خان کو ڈھیر کر دیں گے، اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچا لو اسفی، اپنی ماں کی بات مان لو میرے بچے۔ اللہ تمہیں ڈھیروں خوشی اور سکون سے نوازے گا میرے بچے۔ تمہارے باپ تو ساری عمر کسی کے سامنے نہیں جھکا، چلو تم ہی جھک جاؤ، رشتوں میں اتنا تو چلتا ہی ہے۔ اگر وہ میرا باپ ہے تو میں بھی انہی کی اولاد ہوں مورے جان۔ آخر میرا قصور کیا ہے بتائیں، جو وہ اس طرح سے مجھے خوار کر رہے ہیں، ایسی شرطیں رکھ رہے ہیں جو میں نہیں مان سکتا۔ وہ مجھے جھکانا چاہتے ہیں، شکست دینا چاہتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوگا۔ وہ گرج کر بولا، تو نکل جاؤ میرے گھر سے۔ بابا جان کی گرجدار آواز بتا رہی تھی کہ وہ سب کچھ سن چکے ہیں۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا یہاں۔ اور چلا جاتا، مگر مورے جان نے اس کا بازو سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ دولت کی چمک دمک اور اس گھر کا عیش و آرام تو میں یہاں کھینچ لایا صاحبزادے۔ بابا جان روب سے بولے تو وہ طنزیہ ہنسا۔ آپ مجھے بچہ سمجھتے ہیں، میں اس قابل ہوں کہ اپنے لیے مال و دولت خود کما سکوں۔ میں آپ کی دولت پر اسفی نہیں، مورے جان نے سختی سے اسے کہنے سے روکا تھا۔ بابا جان بہت غصے میں تھے۔ اسفی شادی کرنے کے لیے تیار ہے، مورے جان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اسفندیار بے یقینی سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں زوفی سے شادی نہیں کروں گا۔
तुम चुप करो, अगर एक लफ्ज भी और कहा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। असफंदियार बेबसी से इनके चेहरे पर छाई सख्ती देखता रह गया। एक पल में इसकी जिंदगी की काया पलट चुकी थी। वो अफसोस के सिवा और कुछ भी न कर सका। बाबा जान, आप ये कैसे होने दे सकते हैं? जूफी खुदा न खास्ता कोई गूंगी बहरी नहीं है, और ना ही हम इतने मजबूर हुए हैं कि एक शादीशुदा शख्स इसकी शादी कर दे। दुराब बहुत गुस्से में था। वो शादीशुदा शख्स तुम्हारा भाई है दुराब, बाबा जान गरज कर बोले थे। तो जूफी भी आपके मरहूम भाई की बेटी है, जब आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसी ज्यादती बर्दाश्त कर लेंगे इसके साथ? वो चटक कर बोला। इसके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, इसने खुद रजामंदी दी है इस निकाह की। बाबा जान भी जूफी की इज्जत से कुछ खास रजामंद नहीं लग रहे थे। दुराब सुनकर बहुत गुस्से से उठकर चला गया और सीधा अपने कमरे में आया था। ये तुम्हारी बहन का दिमाग दुरुस्त है? क्या हुआ? इसका लाल भभू का चेहरा और जलाली अंदाज देखकर जरिश की जबान लड़खड़ा गई। तुम अभी और इसी वक्त उसे फोन करो और कहो कि असफंदियार से शादी से इनकार कर दे। जरिश को उसकी बात के पीछे मकसद समझ नहीं आ सका, मगर सूफी ऐसा नहीं करेगी। आप जानते हैं वो असफी के लिए किस हद तक दीवानी है। बचपन के मंगेतर हैं दोनों, और फिर इसका अपना फैसला है। मैं कैसे? मैं कुछ नहीं जानता। वो इतनी जोर से धाड़ा कि जरिश कांप उठी। आप इतना गुस्से में क्यों है? ये सूफी और असफी की जिंदगी है, आप क्यों? इसने डरते डरते कहा। तुम चुप करो। वो अनगश्त शहादत दिखाते हुए दबा दबा हो रहा है और रास्ते में आई हर शय को ठोकर मार कर बाहर चला गया। जरिश ने इसके जाते ही सांस बहाल किया था। दुराब बाबा जान के इस फैसले से खुश नहीं था। वो असफी को अच्छे से जानता था। अगर असफी इस घर में वापस आ जाता तो कल को वो यूसुफ की बेवा को भी घर लाने की डिमांड रखता। ऐसा वो होने नहीं दे सकता था। उसे सख्त नफरत थी इस औरत से, जिसने इंसान का चहीता लाडला भाई छीन लिया था और अब असफी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। बाबा जान ने कल निकाह की सारी जिम्मेदारियां उससे सौंपी थी। वो दोस्तों की भरी महफिल में बैठा गुमसुम सा था। फिर उठकर घर आ गया। कमरे में जाने की बजाय वो लॉन में ही रखी कुर्सियों में से एक पर बराजमान हो गया। जली हुई सिगरेट जूते तले मसलते हुए आंखें रगड़ने लगा। जब मुलाजमा इससे खाने का पूछने आई थी, मुझे भूख नहीं है, इसने बेदिली से कहा था। बीबी जी छोटे खान कह रहे हैं कि उन्हें भूख नहीं है। मुलाजमा ने रटा रटाया जवाब उसे सुनाया और मसरूफ हो गई। आज वो जितने गुस्से में था, जरिश की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे खुद बात करती। और फिर वो उससे नाराज भी तो था। ये दूरियां भी क्या शय थी। ना तो वो इसकी दूरियां सह सकती थी, ना ही नजदीकियां। वो खुद भी अपने आप को अब तक समझ नहीं पाई थी कि वो क्या चाहती है। एक तरफ उसे दुराब की परवाह भी थी, दूसरी तरफ वो इससे मोहब्बत से भी अनकारी थी। बहुत हिम्मत करके इसने कॉफी का कप बनाया और लॉन की तरफ बढ़ी थी। मैं कॉफी लाई थी आपके लिए। इसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वो बामुश्किल सुन सका और फोन की स्क्रीन से नजरें हटाकर उसे देखा। क्यों लाई हो? आपको आदत है ना रात के खाने के बाद कॉफी पीने की, तो मैंने सोचा। उसे उठकर अपनी तरफ आता देखकर इसके अल्फाज टूट फूट का शिकार होने लगे। हैरत है, तुम सोचती हो मेरे बारे में? इसका लहजा चुपता हुआ था। जरिश ने जरा की जरा पल के उठाकर उसे देखा, मगर इसकी सुर्ख सुर्ख निगाहों से घबरा कर एकदम से नजरें झुका ली। यह मंजर इस कदर खूबसूरत था कि दुराब चंद लम्हे साकित सा रहा, फिर उठकर इसके नजदीक गया। तुम्हारी सो कॉल तवज्जो और परवाह की जरूरत नहीं है मुझे, और अपनी आदतें में बदल चुका हूँ। इसने जैसा ही कप छीना, गरम गरम कॉफी दोनों के हाथों को झुलसा गई। इसने कप लॉन की घास पर फेंक दी। उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर जरिश के लब उसे दर्दनाक सिसकी बरामद हुई। जाते जाते इसके कदम एक लम्हे के लिए रुके थे, मगर फिर वो नजर अंदाज करके तेजी से कमरे में चला गया। बीबी जी, आप भी ना कमाल करती। जब आपको पता है छोटे खाना आपसे खफा है, तो क्यों गई आप इनके पास? मुझे कह देती। मुलाजमा उसे कुछ डपटने के से अंदाज में कहती। इसकी सुर्ख पड़ी हुई कलाई का मुआयना कर रही थी। तुम्हारी छोटे खान समझते क्या है अपने आप को? एक तो इनकी परवाह करूं, इनके सारे काम करूं, ऊपर से मुझे ही नखरे दिखाते हैं। वो बच्चों की तरह शिकवा करती आंसू बहा रही थी। बेबी जी, आप समझी नहीं छोटे खान के मिजाज को। खैर छोड़े, मेरे बाबा लाहौर से बहुत अच्छी मरहम लाए थे। ये लगाने से थोड़ी सी जलन होगी, मगर देखना बहुत जल्दी जख्म से आराम आ जाएगा। मोहब्बत और तवज्जो के साथ जो मरहम लगाया जाए वो असर नहीं करता इन पर। बेहतर है कि इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। वो तल्ख लहजे में बोला तो दोनों बेसाख्ता इसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। जरिश का रंग फक हो गया। पता नहीं वो कब से खड़ा था यहाँ। पानी का जग भरकर कमरे में रखवा दो। वो हुक्म देकर खाली जग स्लेब पर पटक कर चला गया। दोनों एक दूसरे को देख कर रह गईं।
آج سادگی سے ان کا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ وہ تب سے گمسم سا تھا جبکہ ظفر شاہ کے پیر خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اس نے خاص طور پر اپنی سہیلیوں کو اپنے سسرال بھیجا تھا تاکہ وہ ضروری انتظامات کر سکیں، کیونکہ زرشالہ تو مرجان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ان کے پاس تھی۔ اس بات پر زرش بہت بہت بگڑی تھی۔ اس کی شادی پر اس کی اپنی ہی بہن کو انٹرسٹ نہیں شو کر رہی تھی۔ زرشالہ کا دل نہیں مان رہا تھا، وہ بھی رضامند نہیں تھی اس شادی سے، بھلے ہی اسفندیار خان بہت اچھا تھا، ظفر شاہ کی پسند تھا، مگر وہ اب شادی شدہ مرد تھا اور اس نے یوسف کے بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی لے لیا تھا۔ ایسے میں زوفی کا اس کی دلہن بننا اسے گوارا نہیں تھا۔ زوفی خوبصورت تھی، اس کے لیے ہزاروں اچھے رشتے موجود تھے، مگر وہ اصفی کے لیے مری جا رہی تھی۔ تم نہ خوشی سے مسکرا دینا ذرا، اپنے شوہر کی طرح منہ پھلائے گھوم پھر رہی ہو۔ چچی جان نے اسے گھرکا، کیا ہو گیا امی آپ کو؟ مورے جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسفند کا موڈ دیکھا ہے آپ نے؟ اور دوراب کا تو پوچھے مت، کتنا غصہ کر رہے تھے وہ خوش نہیں ہے زوفی کے فیصلے سے۔ ایسے میں کیسے خوش ہو سکتے ہوں؟ اچھا اچھا بس، تم تو پتہ نہیں کس پر گئی ہو، بہن کی خوشیوں کا ہی خیال کر لو۔ میری خوشیاں میرے شوہر سے جڑی ہیں امی۔ اس کی بات ذرا دوری پر کھڑے دوراب نے بخوبی سنی تھی۔ اس کے لب خود بخود مسکرا اٹھے، پیچھے مڑ کر کنگ اکھیوں سے اپنی شریک ہاتھ کو دیکھنے لگا، جو روایتی پٹھانیوں والے لباس میں ملبوس میک اپ سے آری چہرے کے ساتھ بہت نمایاں اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ رہی بات زوفی کی تو اللہ اس کی ازدواجی زندگی میں ڈھیروں خوشی اور محبتیں عطا کرے، اس نے کہا اور وہاں سے گزر رہی تھی کہ دوراب پر نظر پڑ گئی۔ ہائے! زوفی کی ایک دوست ولاگ بناتے ہوئے کیمرہ ہاتھ میں لی دوراب کے پاس آئی۔ مجھے تصویریں کھنچوانا پسند نہیں، اس نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے کیمرے پر ہاتھ رکھا، مگر یہ تو ولاگ ہے اور زوفی شاہ نے اسپیشلی کہا ہے کہ میرے سسرال والے سب کور ہونے چاہیے اس ولاگ میں۔ اچھا مگر مجھے؟ وہ کہتے کہتے رکا، کیونکہ اس کی نظر بیچ راہ میں رکی زرش پر پڑی تھی۔ اپنے سیل فون میں تصویر بنانا چاہو تو بنوا لو، دوراب مسکراتے ہوئے معنی خیزی سے کہنے لگا۔ اریبہ جو کہ زوفی شاہ کا اتنا خوبصورت دیور دیکھ کر لٹو ہو رہی تھی، فوراً سیل فون نکال لیا۔ دوراب اس کے ہاتھ سے فون لے کر قریب ہوا تھا، زرش کی آنکھ برساتی نگاہ اس کے وجود سے چپکی ہوئی تھی۔ اس نے بمشکل ہنسی روکی۔ آپ کا نمبر مل سکتا؟ وائی ناٹ، یو کین کال می اینی ٹائم۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے نمبر سیو کرنے لگا۔ زرشالہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے ہٹی۔ وہ نکاح کے بعد سیدھا گھر آ گیا تھا۔ زرگل کو وہ اداس اداس تھکا تھکا سا لگا تھا۔ اس نے کھانا بھی کھانے سے منع کر دیا تھا اور جا کر کمرے میں لیٹ گیا۔ زرگل کے لاکھ پوچھنے کے باوجود اس نے وجہ نہیں بتائی تھی۔ یوسف کے رونے کی آوازیں آنے لگی تو وہ کمرے سے چلی گئی۔ اسفندیار خان نے سر پکڑ لیا تھا، وہ زرگل کو جان بوجھتے اگنور کر رہا تھا۔ وہ اس سے ریلیشن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر سچ کہہ کر اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ مورے جان کی کب سے کال آ رہی تھی، وہ جانتا تھا مورے جان کیا کہنے والی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھائی۔ کیوں ماں کو پریشان کرتے ہو؟ سارے مہمان گھر میں موجود ہیں، لڑکیاں کچھ رسمیں پوری کرنا چاہتی اور تم غائب ہو۔ وہ روحان سی ہو گئی، مورے جان میں نہیں آؤں گا۔ ایسا نہ کرو میرے بچے، چاہے دنیا داری کے لیے ہی صحیح، مگر آؤ ضرور بیٹا، تمہاری ماں تم سے فریاد کر رہی ہے۔ اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرنا، بس اور آج ایک بار اور بات مان لو اپنی ماں کی۔ اس نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے سرخ پڑتی آنکھیں رگڑی تھی۔ ٹھیک ہے مورے جان، وہ ماں کی محبت میں مجبور ہو کر چلا آیا۔ آنے سے پہلے وہ کئی لمحے زرگل کے کمرے کے دروازے پر کھڑا رہا، مگر اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ پھر الٹے قدم واپس پلٹ گیا۔ تو میں پیاری ڈز امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔